میں ایک یہودی تاجر ہوں جس نے پاور سیکٹر، تیل کے میدانوں اور کنسٹرکشن جیسے شعبوں میں یورپ بھر میں بڑی سرمایہ کاری کر رکھی ہے۔ میری تعمیراتی کمپنی کا مرکزی دفتر جرمنی میں ہے، جہاں ایک پاکستانی مسلمان سیکیورٹی گارڈ ڈیوٹی پر تھا۔ وہ شکل و صورت سے مسلمان معلوم نہیں ہوتا تھا، نہ میں نے اسے نماز پڑھتے دیکھا، نہ ہی کسی دینی رسم میں شریک ہوتے، لیکن اس میں ایک بات تھی، وہ انتہائی ایماندار اور فرشناس تھا۔ ایک دن میں جرمنی میں ایک نئے پروجیکٹ کی ڈیل فائنل کرنے کے بعد اپنے آفس پہنچا تو اس گارڈ نے مجھے دیکھتے ہی سلام کیا، بندوق ایک طرف رکھی اور میرے لیے دروازہ کھولا۔ نہ جانے میرے ذہن میں کیا آیا کہ میں رک گیا اور اس سے کہا، قرآن میں لکھا ہے کہ ایک مسلمان 100 کافروں پر بھاری ہے، مگر مجھے نہیں لگتا کہ تم ایک عام انسان پر بھی بھاری ہو سکتے ہو۔ یہ سن کر وہ کچھ دیر خاموش رہا، پھر مسکرا کر بولا، جہاں اللہ نے ایک مسلمان کو 100 کافروں پر بھاری کہا ہے، وہیں ہم جیسے کمزور ایمان والوں کو دیکھ کر یہ تناسب کم ہوتا چلا گیا۔ اب شاید 10 یا 2 کافروں پر ہی بھاری رہ گیا ہے۔ میں اس کی بات کو مذاق سمجھا اور اپنے دوسرے سٹاف کے ہمراہ آگے بڑھ گیا۔ چند دن بعد ہمارے نئے پروجیکٹ کی لانچ سے قبل ایک پارٹی رکھی گئی۔ بڑی کمپنیوں کے نمائندے مدعو تھے۔ جب تقریب کا آغاز ہوا، سب کو باری باری اسٹیج پر بلایا گیا۔ سب سے پہلے میں اسٹیج پر گیا، اس کے بعد میرے نئے پروجیکٹ مینیجر کو بلایا گیا، لیکن اس سے پہلے وہی مسلمان سیکیورٹی گارڈ اسٹیج پر آ گیا۔ اس نے بندوق نکالی اور سب کو اپنی نشستوں پر بیٹھے رہنے کا حکم دیا۔ پھر اس نے اعلان کیا، یہاں جو بھی مسلمان ہے جو اپنی جان کی پرواہ نہیں کرتا وہ کھڑا ہو جائے، مگر یاد رکھنا، جو کھڑا ہوگا وہ دوبارہ نہ بیٹھ سکے گا نہ اٹھ سکے گا۔ پورے ہال میں سناٹا چھا گیا۔ میں بولنا چاہتا تھا مگر ہمت نہ ہوئی۔ تقریباً قرآن کا ہر حرف سچ ہے، اللہ کا کلام جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ پھر اس نے مجھے مخاطب کرتے ہوئے کہا، اجناب دینوں، یاد رکھنا، مسلمان آج بھی طاقتور ہے، مگر تم جیسے لوگ ان کے ایمان کو کمزور کر دیتے ہو۔ تم نے خود دیکھا کہ ایک بندوق کے خالی ہونے کے باوجود میں 1000 سے زائد افراد کو کنٹرول کر سکتا ہوں۔ اسی دوران پولیس آ گئی، سب نے اسلحہ نیچے رکھ دیا۔ افسر نے پوچھا کہ کیا ہوا؟ میں کھڑا ہوا، اسٹیج پر گیا اور بتایا، یہ سب ایک ڈرامہ تھا، کوئی حملہ نہیں، صرف ایک سبق سکھانے کے لیے یہ سب کیا گیا۔ بعد میں نے اس سیکورٹی گارڈ کو پرکشش تنخواہ پر دوبارہ نوکری کی پیشکش کی، لیکن اس نے انکار کر دیا۔ پھر میں نے اسے گولڈن ہینڈ شیک دے کر رخصت کر دیا۔ اس واقعے سے 2 سبق ملتے ہیں۔ کسی سے ایسی بات نہ کہو جو اسے تکلیف دے، کیونکہ تکلیف دل پر بہت اثر چھوڑتی ہے۔ مسلمان کمزور نہیں، ان کا ایمان کمزور ہے۔ اگر ان کے ایمان تازہ ہو جائیں تو پوری دنیا پر اثر ڈال سکتے ہیں۔ آخر میں شاعر اقبال کا شعر یاد آتا ہے، ایک ہوں مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے نیل کے ساحل سے لے کر تاب خاک کی کاشغر۔ اگر آپ کو یہ واقعہ پسند آیا تو کمنٹ میں ضرور بتائیے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں ایک نئے اور بامقصد موضوع کے ساتھ۔